السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ کوئی اتنا بھولا بھالا بھی ہو سکتا ہے، میں نے کبھی سوچا نہیں تھا۔ کل مجھے ایک نوجوان ملا یونیورسٹی کا اور کہنے لگا کہ یہ قادیانی خود کو مسلمان کہتے ہیں، تو مولویوں کو کیا مسئلہ ہے؟ ان کو تو خوش ہونا چاہیے کہ مسلمانوں کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے، تو یہ ہاتھ دھو کر قادیانیوں کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، ان کو کافر قرار دینے پر زور لگا رہے ہیں۔ اگر قادیانی خود کو مسلمان کہتے ہیں تو ان کو کیا مسئلہ ہے؟ میں بڑا حیران ہوا کہ ایک مسلمان اتنا بھولا بھالا بھی ہو سکتا ہے۔ میں نے اس کو سمجھایا کہ بھائی دیکھو، تم نے اپنی گاڑی کے پیچھے راوینز لکھوایا ہوا ہے اس لیے کہ تم جی سی یونیورسٹی میں پڑھتے ہو۔ میں نے کہا اگر میں اپنی گاڑی کے پیچھے راوینز لکھوا لوں، حالانکہ میں جی سی کا اسٹوڈنٹ نہیں ہوں، تو تمہیں یہ چیز منظور ہوگی؟ کہنے لگا کہ نہیں، آپ کیسے لکھوا سکتے ہیں اپنی گاڑی کے پیچھے راوینز جب آپ جی سی کے اسٹوڈنٹ ہی نہیں ہیں۔ میں نے کہا میں جوتے کی فیکٹری بناتا ہوں اور اپنے جوتوں کے اوپر نام باٹا کا لکھتا ہوں، تو باٹا کمپنی والوں کو کوئی ایشو ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے؟ وہ کہنے لگا کہ کیوں نہیں، یہ تو ان کا ٹریڈ مارک ہے اور وہ آپ کے خلاف کیس کر سکتے ہیں کہ باٹا انہوں نے رجسٹر کرا رکھا ہے نام، آپ اپنے جوتے کا نام ان کے نام کے جیسا کیسے رکھ سکتے ہیں؟ تو میں نے کہا ارے بھولے بھالے مسلمان میرے بھائی، اسلام بھی ایک ٹریڈ مارک ہے، ایک دین ہے، وہ دین جس کو اللہ تعالیٰ نے آسمانوں سے اتارا ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام۔ اور اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام میں، جو کہ مسلمانوں کی مذہبی دینی کتاب ہے، مسلمانوں کا ٹیکسٹ ہے، اس میں یہ بات بیان فرمائی ہے کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی مرد کے باپ نہیں ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ختم نبوت کا دروازہ آپ علیہ السلام پر بند کر دیا ہے، اب قیامت تک آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا ہے۔ اب ایک جھوٹا مکار فراڈیا آدمی وہ نبوت کا دعویٰ کر بیٹھتا ہے، کہتا ہے میں نبی ہوں، میرے اوپر اللہ کی طرف سے وحی اترتی ہے، اور وہ کہتا ہے کہ جس مذہب کی میں دعوت دے رہا ہوں، میرے مذہب کا نام بھی اسلام ہے، تو ہم اس کے مذہب کو اسلام کیسے مان لیں؟ جب 2 نمبر جوتا بنانے والا اپنے جوتے پر باٹا نہیں لکھ سکتا، تو ایک جھوٹا نبی وہ اپنے مذہب کو اسلام کیسے قرار دے سکتا ہے، اور اس مذہب کے ماننے والے خود کو مسلمان کیسے کہہ سکتے ہیں؟ تو 1973 کے آئین کے مطابق پاکستان کے آئین میں یہ بات موجود ہے کہ قادیانی اپنے مذہب کو نہ تو اسلام کہہ سکتے ہیں، نہ یہ خود کو مسلمان کہہ سکتے ہیں، نہ یہ اپنے عبادت خانے کو مسجد کہہ سکتے ہیں، اور نہ یہ عبادت اذان جو ہے نا وہ دے سکتے ہیں اپنی عبادت گاہوں کے اندر، جیسے مسلمانوں کی مسجدوں میں اذان ہوتی ہے۔ اور 5ویں بات یہ لکھی ہوئی ہے کہ یہ اپنے مذہب کی تبلیغ بھی نہیں کر سکتے پاکستان کے اندر۔ تو یہ حق مسلمانوں کا حق ہے، جیسے ہر کمپنی والے کو حق ہے جس نے ٹریڈ مارک اپنا رجسٹر کرایا ہوا ہے کہ کوئی دوسرا اس کے نام کو استعمال نہیں کر سکتا، تو اسی طرح پوری دنیا کے مسلمانوں کا یہ حق ہے، اور مسلمانوں کو یہ حق ان کے خدا نے دیا ہے، ان کے رب نے دیا ہے کہ ان کے مذہب کا، ان کے دین کا نام اسلام کوئی اور استعمال نہیں کر سکتا۔ اور پھر دیکھیے کہ اگر ہم قادیانیوں کو کافر جب کہتے ہیں تو آپ جیسے لوگوں کو بڑی تکلیف ہوتی ہے، تو آپ کو شاید یہ پتہ نہیں ہے کہ قادیانی، مرزے نے خود اپنی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ جو اس کو نبی نہیں مانتا وہ خود اس کو کافر کہتے ہیں۔ ہم اس کو کافر کیوں نہ کہیں؟ مرزائیوں کے نزدیک ہم سب کافر ہیں، جو مرزے کو نبی نہیں مانتے وہ سب کافر ہیں، تو ہم ان کو کافر کیوں نہ کہیں؟ اور پھر ایک اور آخر میں بڑے مزے کی بات سن لیجئے کہ ہم ختم نبوت کا عقیدہ رکھتے ہیں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قیامت تک کوئی نبی اور رسول نہیں آئے گا۔ کیا مرزائی بھی ختم نبوت کے قائل ہیں؟ آپ کسی مرزائی سے پوچھو کہ مسلمان تو کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قیامت تک کسی نبی نے نہیں آنا، تو کیا تمہارا بھی مرزا کے بارے میں یہی خیال ہے کہ یہ آخری نبی ہے؟ کیا اگر کوئی شخص مرزا غلام احمد قادیانی کے بعد نبوت کا دعویٰ کرتا ہے
تو اس کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہوگا؟ یعنی مسلمان اگر ختم نبوت کا عقیدہ رکھے تو یہ انتہا پسند ہے، اور یہ خود ختم نبوت کا عقیدہ اپنائے ہوئے ہیں۔ ان کے نزدیک مرزا آخری نبی ہے، کوئی قیامت تک اور نبی نہیں آ سکتا۔ کیا اگر کوئی نبوت کا دعویٰ کرے آج کی تاریخ میں مرزے کے بعد، تو کیا قادیانی اس کو نبی ماننے کے لیے تیار ہو جائیں گے؟ ہرگز نہیں ہوں گے، کیونکہ وہ مرزے کو آخری نبی مانتے ہیں۔ تو میرے عزیز بھائیوں، سامعین کرام، اگر یہ جھوٹا نبی اپنے آپ کو آخری نبی کہہ سکتا ہے، اس کو ماننے والے ختم نبوت کا عقیدہ رکھتے ہیں، تو ہم اپنے پیارے سچے نبی کے بارے میں ختم نبوت کا عقیدہ کیوں نہیں رکھ سکتے؟ اس کی دعوت کیوں نہیں دے سکتے؟ اور اس کا دفاع کیوں نہیں کر سکتے؟ تو جب تک مسلمانوں کی جان میں جان ہے، اللہ کی توفیق سے انشاءاللہ ختم نبوت کا پہرے دار ہر مسلمان دنیا کے اندر موجود ہے، اور کبھی بھی اس عقیدے کے اوپر کوئی بھی مسلمان کمپرومائز اور سمجھوتا کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔